ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حضرات گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ سے دعا ہے مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے متعلق کچھ بیان کریں گے. پچھلے 2 جمعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق بیان کیا گیا تھا. تو آج جو ہے یہ زمانہ جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کا طریقہ بتایا ہے، اس سے پہلے جو حج کیا جاتا تھا اس کی بھی مختلف قسم کی صورتیں، مختلف قسم کی شکلیں تھیں. تو آج میں بگاڑ کی کچھ شکلیں تھیں جن کو قرآن مجید نے بھی واضح کیا اور بیان کیا. تو اس جاہلیت کے زمانے میں آج کی جو گت بنی ہوئی تھی اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ یہ ایک میلے کا سما تھا. جیسے عرس ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، اس طرح کا یہ ایک سما تھا. تو جو سال سال لگتا تھا، بڑے بڑے قبیلے اپنے اپنے جتھوں کے ساتھ یہاں آتے اور اپنے اپنے پڑاؤ الگ ڈالتے. ہر قبیلے کا شاعر یا بہار اپنی اور اپنے قبیلے والوں کی بہادری اور ناموری اور عزت و احترام اور طاقت اور سخاوت کی تعریفوں میں کلابے لپیٹتا تھا، کلابے ملاتا تھا اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتا تھا. یعنی اس نے اگر شعر کچھ پڑھے تو یہ اس سے بڑھ کر شعر پڑھے گا. اس نے اگر کوئی اپنے قبیلے کی طاقت اور اس کی عزت اور اس کی شہرت اور ناموری کی باتیں کی ہیں تو یہ اس سے بڑھ کر باتیں کرنے کی کوشش کرے گا. یہاں تک کہ دوسرے کی ہجوں تک کی نوبت آ جاتی تو وہ بھی کر دیتے. یہ تھے اس وقت شعراء کے مقابلے جو اس آج کے موقع پر ہوتے تھے جو زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا. جھوٹی سخاوت کے بھی مظاہرے ہوا کرتے تھے. فیاضی اور سخاوت کا مقابلہ ہوتا. ہر قبیلے کے سردار اپنی بڑائی جتاتے، اپنا فخر جتاتے اور اس میں دیگے پر دیگے چڑھاتے، کھلا کھانا لوگوں کو کھلاتے تاکہ نام ہو کہ اس نے بڑا کھانا کھلایا ہے، اس نے بڑی دیگیں پکائی ہیں. اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اونٹ پر اونٹ کاٹتے چلے جاتے تھے. اس فضول خرچی سے ان لوگوں کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، بلکہ اس میلے میں ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ پورے عرب سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں ان کا نام جو ہے وہ بلند ہو جائے کہ فلاں جو ہے اس نے بڑی سخاوت کا مظاہرہ کیا، اس نے بڑی فیاضی کا مقابلہ کیا اور مظاہرہ کیا ہے. تو ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے یہ ساری حرکتیں وہ کرتے تھے کہ پتہ چلے فلاں صاحب نے بڑی سخاوت کی ہے اور بڑا کچھ خرچ کیا ہے، لوگوں کو بڑا کچھ کھلایا ہے. ان مجلسوں میں، ان محفلوں میں راگ رنگ گانا بجانا ہوتا تھا. شراب شباب کی محفلیں ہوتی تھی، شراب خوری ہوتی تھی، زناکاری ہوتی تھی اور ہر قسم کی فحشکاری خوب دھڑلے کے ساتھ علل اعلان ہوتی تھی. اور اس کو بھی اس پر بھی وہ فخر کرتے تھے. یعنی گناہ جو کرنے ہیں ان پر وہ فخر کرتے تھے. اور یہ سب کچھ وہ آج کے موقع پر کیا کرتے تھے جو ان کا حج ہوتا تھا اور خانہ کعبہ کے قریب کیا کرتے تھے. خدا کا خیال مشکل سے کسی کے دماغ میں آتا تھا. ننگے ہو کر طواف کرتے تھے.
اس کو بھی وہ عبادت سمجھتے تھے کہ کپڑے اتار کر طواف کیا جائے، برہنہ طواف، کعبے کے گرد طواف یہ ہوتا تھا، عورتیں اور مرد سب ننگے ہوتے تھے اور سب ننگے کعبے کے گرد گھومتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اس حالت میں خدا کے سامنے جائیں گے جب دنیا سے جائیں گے، اس لیے ہم اس حالت میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں۔ جس طرح ہماری ماں نے ہمیں جنا تھا، ہم بے لباس تھے اور دنیا سے جب جانا ہے اس کو بے لباس ہی جانا ہے، اس لیے یہاں پر بھی ہم اللہ کے گھر آئے ہیں تو بے لباس ہو کر ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ یہ بہرحال ان کی ایک سوچ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی مسجد میں عبادت ہوتی تھی، مگر کیسی عبادت ہوتی تھی کہ تالیاں پیٹی جاتی تھی، سیٹیاں بجائی جاتی تھی اور نرسنگے پھونکے جاتے تھے اور خدا کا نام پکارا جاتا تھا، مگر کس طرح؟ اللہ کا نام پکارتے تھے، لبیک اللہم لبیک بھی پکارتے تھے، لیکن کس طرح؟ اس طرح کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جو تیرا پیارا ہونے کی وجہ سے تیرا شریک ہے، تو اس کا بھی مالک ہے اور اس کی ملکیت کا بھی تو مالک ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کو بھی یاد کرتے تھے لبیک اللہم لبیک کے ساتھ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ طریقہ بتایا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ کار ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس طرح کر کے وہ لبیک اللہم لبیک کے صدائیں بلند کرتے تھے، اس سے ان کو روک دیا گیا۔ قربانی بھی کرتے تھے، یعنی کہ قربانی نہیں کرتے تھے مشرکین مکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل لوگ تھے، قربانی بھی کرتے تھے، خدا کے نام پر قربانیاں کرتے تھے، مگر کس بدتمیزی کے ساتھ؟ اس طرح کی قربانی کرنے کے بعد وہ خون جو کعبے کی دیواروں کے ساتھ مار دیتے تھے اور لتھیر دیتے تھے اور گوشت جو ہے وہ اس کے دروازوں پر ڈال دیا جاتا تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب ہماری قربانی اللہ کے گھر پہنچ گئی ہے، اب یہ قبول ہو جائے گی۔ گوشت نہیں کھاتے تھے، اس کو اللہ کے گھر کے دروازے کے ساتھ دیواروں کے ساتھ لگا دیتے تھے کہ اس طرح کر کے ہماری قربانی، یہ ان کا قربانی کا تصور تھا۔ اس کے بعد ہمیں اسلام نے بتایا کہ یہ قربانی کا تصور غلط ہے، اصل قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی زمانہ جاہلیت میں قربانی کی جاتی تھی۔ پھر حرام مہینوں کی بے حرمتی بھی کر جاتے تھے بعض دفعہ، جو حرام مہینے ان کو بتائے گئے ہیں کہ یہ مہینے حرام ہیں، ان میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ان میں فساد نہیں کرنا، یہ مہینے حرام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج کے 4 مہینوں کو حرام ٹھہرایا تھا اور ہدایت کی تھی کہ ان مہینوں میں کسی قسم کی جنگ و جدل نہ ہو، کسی قسم کی لڑائی نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر چڑھائی نہ کرے، کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ نہ لڑے۔ یہ لوگ اس حرمت کا خیال کسی حد تک رکھتے تھے، مگر جب ان کا دل چاہتا تھا کہ اب ہم نے لڑنا ہے، دوسرے سے بدلہ کوئی لینا ہے، تو وہ جو حرام مہینے تھے انہیں میں وہ چڑھائی شروع کر دیتے تھے، لڑائی شروع کر دیتے تھے اور اس مہینے کو اپنے لیے حرام مہینے کو لال کر لیتے تھے۔ پھر کسی وقت جو کوئی حلال مہینہ ہوتا تھا اس کو حرام قرار دیتے تھے، اس میں وہ جنگ اور جدل نہیں کرتے تھے، حالانکہ جو حکم دیا گیا تھا اس کی یہ خلاف ورزی تھی، تو اس طرح بے حرمتی کرتے تھے حرام مہینوں کی۔ پھر چند خود ساختہ پابندیاں انہوں نے خود ہی اپنے اوپر لگا رکھی تھی، اسلام نے نہیں پابندیاں لگائی، خود لگائی تھی، اور یہ زمانہ جاہلیت کی آج کی مختلف بگاڑ کی شکلیں ہیں کہ پھر جو لوگ اپنے مذہب میں نیک نیت تھے انہوں نے بھی جہالت کی وجہ سے عجیب عجیب کام کرنے شروع کیے ہوئے تھے، عجیب عجیب طریقے ایجاد کر لیے تھے۔ کچھ لوگ بغیر زیادہ راہ لیے، بغیر کوئی سفر کا سامان لیے، کھانے پینے کا سامان لیے یا کوئی اور سامان لیے بغیر چل پڑتے تھے، ایسی طرح چل پڑا، آج کے لیے جا رہے ہیں جی، خالی ہاتھ جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ساتھ لے کر جا رہے، کہتے تھے کہ ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، ہم اللہ پر توکل کر کے نکل پڑے ہیں، اللہ ہمارے لیے کوئی آسانی کو راستہ پیدا کر دے گا۔ مانگتے جاتے تھے راستے میں لوگوں سے اور کھاتے چلے جاتے تھے، خود نہیں ساتھ کو لے کر جاتے تھے، اور یہ اس کو ایک نیکی سمجھتے تھے کہ یہ ہم نیکی کر رہے ہیں، نیکی کا کام ہے۔ تو اسلام نے اس سے بھی روک دیا، کیونکہ وہ لوگ تو کہتے تھے ہم متوکل علی اللہ ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، اس لیے اس طرح جا رہے ہیں۔ سخت محنت اور کوشش کرنے کو ناجائز سمجھا جاتا تھا، بہت سے لوگ آج میں کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے کہ ہم آج پر کھانا پینا کھاتے ہی نہیں، آج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ایک عبادت ہے، راستے میں آپ جو ہے اسی عبادت کی شکل میں جائیں گے تو روزہ رکھے ہوئے آپ جائیں گے۔
تو ان کو اس چیز سے منع کیا گیا. بعض لوگ بالکل خاموش ہو کر حج کرتے تھے, بعض چیز بالکل نہیں کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہم اب عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور اس کو حج کو وہ کہتے تھے حج مصمت. حج مصمت کا مطلب یہ ہے کہ گنگا حج, کہ ہم گنگے بن کر جائیں گے اور سارے حج کے دوران گنگے رہیں گے. یہ ان کی یہ بھی شکل تھی جو زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کرتے تھے. اس قسم کی اور غلط قسم کی بے شمار رسمیں تھیں جو ان لوگوں نے اختیار کی ہوئی تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا مانگی تھی اور ہمارے نبی پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے مانگا تھا, وہ دعا کی قبولیت کا وقت اب آ گیا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. فرمایا کہ انک انت العزیز الحکیم, کہ ان کے درمیان اللہ نے خود ایک پیغمبر بھیج دیا. دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ ان کے درمیان ایک پیغمبر بھیج دیجیے جو ان کو تزکیہ نفس کرے, تیری آیتیں پڑھ کر سنائے, ان کو نیکی کے راستے کی دعوت دے, حکمت کی طرف دعوت دے, تعلیم دے. تو ان کو ایسا پیغمبر اللہ عطا فرمائے. تو وہ پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ماحول معاشرہ دیکھا اس کی درستگی کی پھر کوشش کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا حکم دیا تو بے شمار چیزیں تھیں جو اس وقت ختم کی گئی, جو زمانہ جاہلیت کی چیزیں تھیں. اللہ نے حکم دے دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, کہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کے گھر کی زیارت کریں, اس کے گھر کو حج کے لیے آئیں. جو کوئی قدرت رکھتا ہے وہ حج کے لیے آئے. فرمایا پھر جو کوئی کفر کرے, یعنی قدرت رکھنے کے باوجود, طاقت رکھنے کے باوجود, مال جائیداد پیسہ ہونے کے باوجود پھر بھی حج کو نہ آئے, تو فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو ایسے کافروں سے اللہ بے نیاز ہے. یعنی اس طرح کے جو لوگ کفر کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں اللہ ان سے بے نیاز ہے. تو سنت ابراہیمی کا حیا ہے یہ. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حج کا آج سر نو اس حج کو تازہ کیا گیا. جاہلیت کی وہ ساری رسمیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں وہ ساری ختم کر دی گئی, اور حج کا وہ طریقہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج پر وہ حج کر کے طریقہ وہ بتا دیا. پہلا کام یہ کیا کہ بت پرستی کا خاتمہ کر دیا گیا. لوگ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, بت پرستی کا خاتمہ کر دیا گیا. دوسرا یہ ہوا کہ بیہودہ افعال جو ان کو ختم کیا گیا. جب بتوں کو بت پرستی کا خاتمہ کیا گیا تو فرمایا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو اس طرح تمہیں اللہ نے ہدایت کی ہے, اس ہدایت کے مطابق یاد کرو. ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ گمراہ لوگ تھے. جو ہدایت کی گئی تھی اس کے مطابق یاد کرنے کی تعریف دی گئی, بیہودہ افعال کی ممانعت کر دی گئی, تمام بیہودہ چیزوں سے روک دیا گیا. اور فرمایا کہ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ, کہ حج میں نہ شیطانی افعال کیے جائیں, نہ فسق و فجور کیا جائے, نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا کیا جائے. پھر شہری کے دنگل کو بند کیا گیا اور اس پر بھی خاتمہ کر دیا گیا کہ جو ہجو کی جاتی ہے, جو گوئی, اس کو بھی بند کیا گیا. اور فرمایا گیا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, کہ جب تم یہ حج کا فریضہ ادا کر چکو تو پھر تم اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ کا ذکر کرو, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی یاد کرو. نمائشی جو فیاضی تھی, جو نمائشی دکھاوا تھا, جو سخاوت کے ڈول پیٹے جا رہے تھے, ان کو بند کر دیا گیا, ان کا خاتمہ کیا گیا, اور قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا کہ اس طرح ذبح کرو. فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين, کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو, اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافات فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها طعاما وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ. فرمایا کہ ان جانوروں کو خالص اللہ کے لیے اس کے نام پر قربان کرو. پھر جب ان کی پیٹھیں زمین پر ٹھہر جائیں, جب جان پوری طرح نکل جائے اور حرکت نہ رہے, تو پھر کیا کرو, پھر خود بھی اسے کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ. جو قناعت پسند لوگ ان کو بھی کھلائے, جو محتاج لوگ ان کو بھی کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. یہ طریقہ اختیار کیا گیا اور نمائشی فیاضی اور نمائشی دکھاوے کا دروازہ بند کر دیا گیا. قربانی کا خون اور گوشت, اور جو گوشت لتیڑتے تھے خانہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ, اس سب کو موقوف کر دیا گیا, اس سب کو بند کر دیا گیا. اور یہ بات فرمائی گئی کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ,
کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کو وہ تقویٰ اور پرہیزگاری پہنچتی ہے جو تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری اللہ کو پہنچتی ہے۔ اللہ کو مطلوب تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، اس کو خون اور گوشت نہیں چاہیے جو تم اس کے گھر کے ساتھ گوشت اور خون کو لتھیڑ دیتے ہو۔ اس سے منع کر دیا گیا اور یہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ پھر ننگے ہو کر جو وہ طواف کرتے تھے اس کی بھی مانعت کر دی گئی، اس کو بھی روک دیا گیا اور فرمایا کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے اپنے بندوں کے لیے جو اس نے نکالی، یعنی لباس کو یعنی کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے تو حرام نہیں کیا۔ پھر فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تم کو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اور یہ ننگے ہو کر طواف کرنا، ننگا طواف کرنا یہ بے حیائی ہے اور اللہ تم کو اس کا حکم نہیں دیتا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم زادو ہر عبادت کے وقت اپنی زینت کے لباس کو اپنے لیے پہن لیا کرو، یعنی اپنے صدر کو ڈھانک لیا کرو، اپنے جسم کو ڈھانک لیا کرو لباس سے۔ آج کے مہینوں کے اونٹ پھیر کو بھی منع کر دیا گیا، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی، اور قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اس سے ممانعت کر دی گئی۔ زیادہ راہ لیتے وقت جو لوگ کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں لے کر جائیں گے، ہم تو متوکل علی اللہ ہیں، ان کو بھی فرمایا اور اس طرح کر کے بغیر کچھ لیے سامان جانے سے منع کر دیا گیا، اور فرمایا کہ ضرورت کا سامان ساتھ لے کر چلو، کھانے کا سامان ساتھ لے کر چلو، لباس پہننے کے لیے کپڑے وغیرہ، اپنے جوتے وغیرہ جو کچھ ضروریات ہیں وہ اپنی ساتھ لے کر چلو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا کہ زاد راہ ضرور لے لو، بہترین زاد راہ جو وہ تقویٰ ہے۔ یہ نہیں کہ تم نمائشی طور پر کہو کہ ہم کچھ بھی نہیں ساتھ لے کر جاتے، ہم متوکل علی اللہ ہیں۔ تو حج میں روزی کمانے کی بھی اجازت دے دی گئی کہ روزگار بھی تم کماؤ، روزگار کمانے کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں کمائی وغیرہ کرنا جو یہ دنیا داری کا کام ہے، ہم یہ کام نہ کریں، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ کوئی دنیا داری کا کام نہیں ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَمَتَّعُوا أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ، کوئی مضائقہ نہیں، کوئی عیب نہیں کہ کاروبار کے ذریعے تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ جہلی رسموں کا خاتمہ کر دیا گیا، بے حیائی کا خاتمہ کر دیا گیا، میقات کا تعین کر دیا گیا، پرامن ماحول کو اختیار کرنے کی ہدایت کر دی گئی، اور ایک ہی نعرہ، ایک ہی تلبیہ سب کا، ایک ہی لباس سب کا، ایک ہی سب کی چال ڈال، ایک ہی سب کا طریقہ کار، لبیک اللہم لبیک، ایک ہی سب کی صدائیں ہیں زبان پر، کسی کا کوئی اور نعرہ نہیں ہے، سب کا نعرہ ایک ہی ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ تو فریضہ حج کی جو اہمیت ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جی کو نفلی حیثیت رکھتا ہے، حج جو ہے فرض ہے اور اسلام کا 5واں ستون ہے، اس لیے حج کی ادائیگی بڑی ضروری ہے۔ جو آدمی صاحب حیثیت ان کو حج ضرور کرنا چاہیے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اپنی حیثیت ہوتے ہوئے حج کرنا۔ جن کے پاس زمین ہو وہ زمین بیچ کر حج کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، ان کا کوئی عذر نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زمین تو ہے ان کے پاس، وہ اپنی زمین بیچیں اور زمین بیچ کر حج کے لیے جائیں۔ اس کا عملی نمونہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، وہ خود اپنی زمین بیچ کر حج کے لیے گئے تھے۔ اس لیے یہ بھی ایک عذر ہے، اور اس عذر کی کوئی یہ عذر ان کے اپنا بنایا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ بھی یہودیت اور عیسائیت پر ہے۔ بے شمار لوگ ہیں، مالدار ہیں، پیسے ہیں، لیکن حج کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ حج کرنا جانا چاہیے، ضروری عمل ہے۔ اور پھر عمرہ جو لوگ کر کے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں حج کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کا گھر دیکھ کر آ گئے ہیں۔ عمرہ الگ چیز ہے، عمرہ فرض نہیں ہے، عمرہ کرنا بھی کرو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن حج جو ہے یہ فرض ہے۔ پیسے اکٹھے کرنے چاہیے، جمع کرنے چاہیے، عمرہ کر کے پیسے ضائع نہ کرے، بلکہ یہ کرے کہ پیسے اپنے پاس جمع رکھتا جائے۔ عمرے کا ثواب ملے گا ہی نہیں ملے گا، لیکن آج کے لیے پیسے جمع کریں۔ بڑے پیسے عمرے پر بار بار 4 عمرے کر لیے، 5 عمرے کر لیے، وہ اگر پیسے جمع کرے اکٹھے کرے تو حج کر سکتا ہے۔ اس لیے نیت اور ارادہ حج کا کرے اور حج کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ فریضہ بھی اس کا ادا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو نہ کسی صریح حاجت نے حج سے روکا ہو، نہ کسی ظالم حکمران نے، نہ کسی روکنے والے نے روکا ہو، نہ کسی بیماری نے روکا ہو، نہ کوئی ایسی کوئی مصیبت یا کوئی حالات پیش آ گئی ہو، پھر بھی وہ حج نہ کرے، فرمایا ایسا آدمی یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، 3 مرتبہ فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اور اعلان کر دیا تھا کہ ایسے لوگوں سے جزیہ وصول کیا جائے۔ جزیہ غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا تھا کہ ایسے لوگوں سے جزیہ وصول کیا جائے۔
اس لیے ہر آدمی خود سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کیا حیثیت ہے، کتنے پیسے ہیں، وہ کر سکتا ہے، آج یہ نہیں کرتا. اس کو کرنا چاہیے بہرحال اگر اس کے پاس حیثیت ہو، اس کے پاس پیسہ ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سنت ابراہیم کی جو حج ہے، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کو خاص طور پر کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.